السلام علیکم ناظرین، ایک انڈین فلم کا ڈائیلاگ ہے کہ اتنا سناٹا کیوں ہے بابو بھیا. اور یہ سناٹا پاکستان کرکٹ ٹیم، پاکستان پی سی بی کے آفیشل محسن رضا نقوی اور اس ایک جہاز چارٹرڈ یا اسپیشل جہاز کے مناظر ہیں جہاں پر پاکستان ٹیم پوری کی پوری سلیکشن کمیٹی کے لوگ، محسن نقوی، کرکٹ بورڈ کے لوگ، یہ سب اس جہاز میں سوار تھے. اور یہ جہاز دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑتا ہے، اڑان بھرتا ہے اور یہ آتا ہے لاہور. اور لاہور میں یہ دوبارہ جو ہے پی سی بی کے آفیشلز کو ڈراپ کرتا ہے اور یہاں سے یہ جہاز ایک بار پھر اڑان بھرتا ہے اور یہ اڑان جا کر اسلام آباد میں اپنا سفر مکمل کرتی ہے، جہاں پر نور خان ایئر بیس کے اوپر اس جہاز کو اتارا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہاں پر اور جہاز کے اندر کیا سچویشن پیدا ہوئی، ہر کوئی ایک دوسرے سے خوف زدہ کیوں تھا اور ڈرا ہوا کیوں تھا، سہما ہوا کیوں تھا. اور یہ ویسے بھی اس قابل لوگ نہیں بچے تھے انڈیا سے شکست کے بعد کہ یہ پبلک کو فیس کر سکیں اور یہ پاکستان کے کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر کسی کمرشل پلان کے ذریعے یہ واپس آ سکیں، کیونکہ لوگوں نے ان کا اچھا خاصا استقبال کرنا تھا. اور اسی سے بچنے کے لیے پاکستانی عوام کے جو پیسے ہیں وہ اڑائے جا رہے ہیں اور اسپیشل طیارے کرائے جا رہے ہیں. پرفارمنس 0/0 ہے. ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے اور کامنٹ باکس میں آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے. دوستو، انڈیا سے شکست کے بعد پاکستان ٹیم اسلام آباد پہنچی. جہاز کی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے اور اب دبئی کے بعد پنڈی میں یہ سب سے فضول میچ ہونے والا ہے، کیونکہ اس میچ میں آمنے سامنے آنے والی دونوں ٹیمیں چیمپئن ٹرافی 2025 سے باہر ہیں. بنگلہ دیش بھی باہر ہے اور پاکستان بھی باہر ہے، کیونکہ نیوزی لینڈ اور انڈیا اس گروپ سے کوالیفائی کر چکی ہیں سیمی فائنل کے لیے. اب دبئی سے جب یہ جہاز لاہور آیا، محسن نقوی اور بورڈز کے لوگوں کو اس نے اتارا اور پھر نور خان ایئر بیس یہ اسلام آباد کی طرف نکل گیا ہے. اور یہاں پر محسن نقوی نظریں مار رہا تھا کہ کس کو نکالنا ہے، کیونکہ ان میں سے نکلنے ہیں لوگ. وہ دیکھ رہا تھا کہ کون سے سلیکٹر کو نکالنا ہے، کون سے کھلاڑی کو نکالنا ہے. اور کیپٹن جو ہے وہ الگ سے شرمندہ تھا کہ یار یہ بنا کیا ہے. اور اس یعنی کہ آپ ایسے کہہ لیں کہ اس جہاز کا انوائرمنٹ ایک ایسا انوائرمنٹ تھا جس میں آپ ایک میت جو ہے اس کو اٹھا کر لا رہے ہیں اور آپ کے کندھے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں، آپ شرمندہ ہیں، آپ یعنی فوتکی کے اوپر آئے ہوئے ہیں. اور یہ بات سچ ہے کہ یہ ٹیم، یہ چیئرمین، یہ سلیکشن کمیٹی، یہ پی سی بی کی مینجمنٹ کے لوگ جو اپنی فیملیوں کو بھر بھر کر یہاں سے دبئی لے کر گئے تھے، سیر سپاٹے کر رہے تھے، ان کی ویڈیوز بھی وائرل آئیں. تو یہ سب پاکستان کرکٹ کا جنازہ لے کر دبئی سے لاہور آئے اور لاہور سے دوبارہ یہ اسلام آباد یا راولپنڈی میں ایک میچ کھیلیں گے جو فضول ترین میچ ہوگا. اس کے بعد جب سابق آسٹریلوین کیپٹن ہیں انہوں نے پوڈ کاسٹ میں اپنے حالات کا اظہار کیا تو یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے یہ آؤٹ ہونے کے خوف سے آؤٹ ہوئی ہے. ان میں کوئی یعنی کہ ڈسپلن نہیں تھا. اور ایک بات ایک اور ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک اپنا تجزیہ دیا تھا، پتہ نہیں شاید آپ اس سے ایگری کرتے ہیں نہیں، انہوں نے بات کی تھی کاردار فیملی جو تھی، اس کے بعد عمران خان، ماجد خان اور اس وقت کے جو لیجنڈری پلیئرز تھے جنہوں نے ڈومینیٹ کیا تھا انڈیا کو اور انڈیا کو اتنی شکستیں دی تھیں کہ آج بھی پاکستان او ڈی آئی میں انڈیا سے زیادہ جیتا ہوا ہے اگر ٹوٹل او ڈی آئی کی بات ملائی جائے. تو یہ سب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے لڑکے تھے اور انہوں نے پاکستان ٹیم کے مرال کو، ٹیکنیکس کو اور ایک اپر ہینڈ کے اوپر ہا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ وسیم اکرم، وقار یونس، شعیب اختر، محمد یوسف، انضمام الحق جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تو نہیں تھے
باہر کے پڑے ہوئے نہیں تھے لیکن اس ٹیم کے ساتھ فٹ ان بیٹھتے تھے اور انڈیا کے اوپر ہمیں ایک سائیکولوجیکل ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایج ہوتا تھا. لیکن جب یہ کرکٹ مڈل کلاس لڑکوں میں آئی, اچھا میں اس سے ایگری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں یہ نہیں بات, میں آپ کو بس یہ بات بتا رہا ہوں, آپ اسے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے, تو اس کے بعد ہماری جو ٹیم ہے اس کا مورال ڈاؤن ہوا اور اس کی حالت یہ ہے, اور باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہیں. باقی اگر آپ کو بتائیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کا جو جنون ہے اس کے باوجود پاکستان کرکٹ کی جو برانڈ ویلیو ہے وہ بہت مشکل ہو گئی ہے. اب یہ جو کھلاڑی بڑا بڑا پیسہ اٹھاتے تھے, برانڈ سے کروڑوں روپے لیتے تھے, ایڈز ان کو ملتے تھے, یہ اب اس لیول کے اوپر آ چکے ہیں کہ اب آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی جو ہے فیوچر میں پاکستان کے لیے لینا بہت مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا کہ پاکستان چونکہ اب ہماری ٹیم باہر نکل چکی ہے, لوگ گراؤنڈ میں آئیں گے نہیں, اور یہ چیمپئن ٹرافی جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان سیمی فائنل فائنل میں جاتا ہے تو یہ بہت پروفیٹیبل ایونٹ ہوگا, لیکن اب محسن نقوی جو ہے اس کی ان کرتوتوں کی وجہ سے, ان بیڈ پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کرکٹ تباہی کے دہانے پر ہے, اور پاکستان سپر لیگ میں بھی آپ کو اب برانڈز دیکھنے کو نہیں ملیں گے, اور شائقین جو ہیں وہ اپنی اتنی زیادہ جو ہیں وہ انٹینٹ شو نہیں کریں گے, وہ گراؤنڈز میں نہیں جائیں گے, سپانسرز جو ہیں وہ نہیں آئیں گے, سپانسرز نہیں آئیں گے, ایڈورٹائزر نہیں آئیں گے, براڈ کاسٹرز نہیں آئیں گے, اور چونکہ اب دلچسپی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, وہ لوگ جو پہلے کرکٹ کے رائٹس مہنگے داموں خریدتے تھے وہ اب رائٹس نہیں بائے کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ بڑے مایوس ہیں, اور یہ حال شاید کرکٹ کا وہی ہو جو ہاکی کا ہوا ہے یا باقی کھیلوں کا ہم نے کیا ہے, سیاسی بھرتیاں کر کے, سیاسی لوگوں کو شامل کر کے, پولیس والے, ڈی سی, اے سی, اے ایس پی, یہ سارے لوگ اب آپ کو پی سی بی میں نظر آئیں گے, اور بیوروکریسی آج پی سی بی کو چلا رہی ہے, اور کوئی کرکٹر جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں وہ تنقید کیے جا رہے ہیں, اور ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, لیکن اس کو صحیح کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, اور بس سبھی لوگ جو ہیں وہ تماشائی بنے ہوئے ہیں, اور ہم اپنی کرکٹ کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایک اچھا ایونٹ تھا, ایک اچھا موقع تھا, 29 سال بعد پاکستان میں چیمپئن ٹرافی تھی, اور اس میں ہم کچھ کر کے دکھاتے, اور ہم دفاعی چیمپئن بھی تھے. 2017 میں جو ٹرافی ہم نے جیتی تھی اس میں 2025 میں ہم اس چیمپئن ٹرافی سے یا اس ایونٹ سے نکلنے والی پہلی ٹیم تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے 8 سالوں میں کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے, کیا ہماری ٹیم تھی, اور ہماری اب کیا ٹیم ہے. کون سے کھلاڑی اس وقت کھیلے تھے جن کو ہم نے سازشوں کے تحت باہر نکالا, اور کن سازشوں کے کہنے پر کن سازشوں کو ہم نے ٹیم میں ایڈ کیا, اور اس کی کل ملا کر جو ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے.